زمین کی زرخیزی کے لیے آرگینک میٹر یعنی نامیاتی مادہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے، جو کم از کم 3% تک ہونا چاہیے، مگر پاکستانی زمینوں میں نامیاتی مادہ آدھے فیصد سے بھی کم ہو چکا ہے، یعنی ہماری زمینیں اب کھادوں کے بغیر اچھی پیداوار نہیں دے سکتی، اور اگر بر وقت نامیاتی مادہ بڑھانے کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو کھادوں کے بیگ بڑھتے جائیں گے اور ہماری پیداوار کم ہوتی جائے گی۔ زمین کا نامیاتی مادہ بڑھانے کے لیے پرالی سب سے سستا اور آسان حل ہے۔ پرالی صرف 2 سالوں میں زمین کا سٹرکچر ٹھیک کر سکتی ہے، پی ایچ کم کر سکتی ہے اور آرگینک میٹر بڑھا سکتی ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے کسان جانے انجانے میں پرالی کو استعمال کرنے کی بجائے اس کو جلا کر ضائع کر رہے ہیں، جس سے نہ صرف زمین خراب ہو رہی ہے بلکہ قیمتی اثاثہ پرالی بھی ضائع کی جا رہی ہے۔ پرالی کو جلانے سے نہ صرف زمینی مائکروبز ہلاک ہو رہے ہیں بلکہ فضائی آلودگی کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں اور سموگ سے بہت سی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ آج کا پروگرام پرالی کے استعمال کے بارے میں ہے۔ ہم کسانوں کو بتائیں گے کہ کس طرح 3 مختلف طریقوں سے پرالی استعمال کر کے زمین کی زرخیزی کو بڑھایا جا سکتا ہے اور ماحولیاتی آلودگی کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ملاقات ایسے کسانوں سے کروائیں گے جو کئی سالوں سے پرالی استعمال کر کے زمین کی زرخیزی بڑھا چکے ہیں۔ کسان اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ پرالی جلانے سے زمینوں کو کھادوں کی کچھ مقدار میسر آئے گی اور پرالی بھی سنبھالی جائے گی، مگر حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 1 ٹن پرالی جلانے سے نامیاتی کاربن کی پوری مقدار جل کر ضائع ہو جاتی ہے۔ زمین میں موجود مختلف اقسام کی زمینی حیاتیات جو کھادیں پودوں کو فراہم کرتی ہیں، وہ بھی اس آگ کی تپش کی نظر ہو جاتی ہیں۔ کھادوں کی بات کریں تو 5.5 کلو گرام نائٹروجن، 2.3 کلو گرام فاسفورس، 25 کلو گرام پوٹاشیم اور 1.2 کلو گرام سلفر بھی آگ کے شعلوں کے بھیڑ چڑھ جاتا ہے، یعنی اچھی خاصی زمین کا کباڑا۔ اور دوسری طرف اسموگ سے پھیلنے والی بیماریاں بھی شہریوں کا مقدر بن جاتی ہیں، اور وہ بھی ایسے شہریوں کا جنہوں نے پرالی جلائی بھی نہیں ہوتی۔ پاکستان میں ہر سال 8.5 ملین میٹرک ٹن پرالی پیدا ہوتی ہے، جس میں سے 5 ملین میٹرک ٹن جلا دی جاتی ہے جو زمین کی بربادی کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ 3.5 ملین میٹرک ٹن پرالی یا تو جانوروں کو کھلا دی جاتی ہے یا پھر گتا انڈسٹری میں کام آتی ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک میں پرالی کو مشروم اگانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انڈیا میں مشروم انڈسٹری کی اکثریت پرالی کو مشروم اگاؤ میڈیا کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ دنیا کے اکثر ممالک میں پرالی سے بائیو آرگینو فاسفیٹ کھاد بھی بنائی جاتی ہے، جو ڈی اے پی کھاد کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتی ہے، مگر پاکستان میں کسان اسے زیادہ تر شعلوں کی نظر ہی کر دیتے ہیں۔ دھان کی بڑھتی ہوئی پیداوار ہماری ڈگمگاتی معیشت کو سہارا دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ گزشتہ سال ہم نے 2.25 ارب امریکی ڈالر کے چاول ایکسپورٹ کیے، جبکہ اس سال 3 ارب امریکی ڈالر کے چاول کی ایکسپورٹ متوقع ہے، لیکن اس کے باوجود دھان کی فصل ہماری ماحولیات کی آلودگی میں 20% حصہ ڈال رہی ہے۔ پاکستان میں اسموگ کی وجوہات میں ٹرانسپورٹ کا حصہ 43%، مختلف صنعتوں کا 25%، زراعت کا 20% اور بجلی سیکٹر کا حصہ 12% ہے، مگر حکومتی کارروائیوں سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسموگ صرف زراعت کی وجہ سے ہی ہے۔ کسان تو صرف فصلوں کی باقیات جلاتے ہیں جن پر حکومت مسلسل مقدمات بھی کرتی ہے، مگر دھواں چھوڑتی گاڑیاں، کالا دھواں نکالتی انڈسٹری کی چمنیاں، کیا ان کے خلاف بھی کوئی نتیجہ خیز کارروائی ہوگی؟